فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک اشتراک پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ خادم حرمین شریفین کے شاہی فرمان کے تحت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس کلاس سے نوازا گیا۔ عزائز دفاعی تعاون، خطے میں امن و استحکام اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کے اعتراف کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اظہار تشکر اور سعودی سلامتی خوشحالی کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ احساس پاکستان سعودی اسٹریٹجک شراکت داری کا مظہر ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں برفباری، شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائیڈنگ، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں شدید سردی کی لہر، چمن میں درجہ حرارت 0 ہو گیا، مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے بالائی پہاڑی علاقوں میں برفباری، وادی نیلم، کیل شاردا، تاؤبٹ، گریس اور جاگراں ویلی کو برف کی سفید چادر نے لپیٹ میں لے لیا۔ مظفر آباد میں بجلی کی بندش سے شہری مشکلات کا شکار، بارش اور برفباری کے دوران رابطہ سڑکوں پر پھسلن کا خطرہ ہے، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ روزہ قازمیہ میں امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صدر مملکت نے مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستان کرپٹو ریگولیشن میں تاریخی پیش رفت، ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے اقدامات سے بین الاقوامی اور ڈیجیٹل مارکیٹ کی توجہ کا مرکز۔ چیئرمین بلال بن ثاقب کی سابق بائنانس سی ای او چانگ پینگ یاؤ اور ٹرون کے بانی جسٹن سن سے اہم ملاقات ہوئی۔ کرپٹو ریگولیشن سے نوجوانوں کے لیے محفوظ مواقع، اسٹاک مارکیٹ کی ٹوکنائزیشن سے عالمی سرمایہ کاری اور معیشت میں اضافہ، کرپٹو کے ذریعے ہر شہری کے لیے آسان اور مساوی مالی رسائی۔ پاکستان معاشی نظام کی جدید، شفاف اور مضبوط بنیاد، بین الاقوامی کرپٹو لیڈرز کا بڑھتا ہوا اعتماد اور غیر ملکی سرمایہ کاری، ریمیٹنس اور مالیاتی ذخائر میں اضافہ ممکن ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت اور قاتلوں کی سرپرستی کے خلاف احتجاج جاری، مظاہرین بھارتی سرحد کے قریب پہنچ گئے، پیٹراپول لینڈ پورٹ پر شدید احتجاج کے باعث الرٹ، مظاہرین کی نو مینز لینڈ میں داخل ہو کر ہندوستان مخالف نعرے بازی۔ عثمان ہادی کی موت کے بعد بیناپول میں ہندوستانی ٹرک ڈرائیور کے لیے بھی الرٹ جاری، چٹاگونگ میں اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے دفتر کے باہر بھی مظاہرہ، بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا قاتلوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی عوام بھارتی سازشوں اور سفاکیت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا بڑا فیصلہ، پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما راجہ ناصر حنیف سمیت 4 افراد کے قتل کیس میں 12 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عصمت اللہ نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان کو مختلف دفعات کے تحت مزید 16 سال قید، جرمانے اور معاوضے کی بھی سزا سنائی۔ 3 ملزمان کو عدم ثبوت پر باعزت بری کر دیا۔ خاندانی زمین اور جائیداد کے تنازع پر فائرنگ سے راجہ ناصر حنیف، ہارون قدیر، عدنان اور عمران کو قتل کیا گیا تھا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں اینٹی نارکوٹکس فورس کا تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات سمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 7 کارروائیوں میں 9 ملزم گرفتار، 2 کروڑ 4 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 200 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی کے قریب گاڑی سے چرس برآمد، منشیات فروشوں کا طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ قصور، کراچی، نوشہرہ، راولپنڈی اور لاہور میں متعدد کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اور طویل انتظار کے بعد دسمبر آخر بھیگ گیا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بادل کھل کر برسے، بٹگرام، پشین، زیارت، مستونگ اور یوب میں گرج برس، ہنگو، ٹانگ، چارسدہ اور قلات میں ابر رحمت، چترال میں برفباری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی، چمن، قلعہ عبداللہ اور توبہ اچکزئی میں تیز بارش، کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری، وادی نیلم اور لیبا کے پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات، سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ،
لاہور اور اسلام آباد میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری، پنجاب میں بھکر، منکیرا، خوشاب میں موسلادھار بارش سے خنکی بڑھ گئی۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا۔ آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کہہ رہا ہے پاکستان؟ ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے؟ اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کی افغان طالبان رجیم کو وارننگ۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب میں کہا افغانستان کو خوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کی سرحد پار تشکیل میں 70% افغانی شامل ہیں۔ ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی طرف سے مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ ریاست طیبہ اور پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ اللہ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل کا قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ، بولے جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ ذوبوں حالی کا شکار ہو گئی۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں عراقی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید سے ملاقات۔ دونوں صدور کے درمیان 1-on-1 ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات۔ عراقی صدر کی جانب سے صدر آصف علی زرداری اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ۔ صدر زرداری کا عراقی قیادت اور عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکریہ۔ صدر زرداری نے بغداد کو تہذیب اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر زرداری کو بغداد پیلس میں آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی عراقی پارلیمانی انتخاب کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ علاقائی اور عالمی فورمز، اقوام متحدہ اور OIC میں قریبی رابطے پر اتفاق۔ عراقی صدر نے اسلامی امہ کے اتحاد اور فلسطینی عوام کی حمایت پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاک بحریہ کا ایک اور سنگ میل دوسرا میلگم کلاس جہاز PNS خیبر بھی کمیشن ہو گیا۔ کمیشننگ کی تقریب ترکیہ کے شہر استنبول کے نیول شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان مہمان خصوصی، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ ایڈمرل نوید اشرف نے استنبول نیول شپ یارڈ کی خدمات کو سراہا۔ ترک صدر کا PNS خیبر کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش، کہا پاکستان ترکیہ کا سچا اور کھرا اتحادی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی قیامت تک قائم رہے گی۔ پاک ترک تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ ہمیں حکمرانوں، بیوروکریسی اور صنعت کاروں سے خطرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں، سیاست آپ کا کام نہیں ہے، ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے۔ مزید بولے مدارس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نورا کشتی لڑ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی تنقید۔ راولپنڈی میں دھرنے کے شرکا سے خطاب میں کہا حکومت تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے میں ناکام رہی۔ جماعت اسلامی سیاسی گرما گرمی، سعد رفیق کا نواز شریف کو کردار ادا کرنے کا مشورہ، کہا بانی PTI کی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں، اس وقت نواز شریف کردار ادا کریں۔ صدر مسلم لیگ نون سب سے بڑے ہیں، انہیں آگے آ کر بات کرنا پڑے گی، بات کریں تاکہ مخالفین پر پریشر کم ہو۔ تحریک انصاف نے ہماری پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، جب کسی کو سزا ہوتی ہے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی، ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔